بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں آج ایک ایسی خبر پر جس نے نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ اور دیگر ممالک میں لوگوں کو بڑا حیران کیا ہے کہ ایک ٹین ایجر جس کی بہت کم عمر بتائی جاتی ہے وہ 165 غیر قانونی افراد کو لے کر ربڑ کی کشتی پر برطانیہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور ڈوور پر وہ پکڑا گیا ہے جو برطانوی ایک پورٹ ہے. فرانس پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور یو کے نے ان کو پکڑ لیا سارا. تو یہ بہت بڑا ایک ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہے ڈفرینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون رانا ضیاء اسلم صاحب. رانا ضیاء اسلم صاحب السلام علیکم. جناب برطانیہ میں غیر قانونی جو داخلہ ہے وہ تقریباً بند ہو چکا ہے, تمام رستے بند ہو چکے ہیں اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑے فخریہ یہ بات کی تھی بڑے پراؤڈلی کہ جو موجودہ ہوم سیکٹری انہوں نے دوبارہ بنائی ہے شبانہ محمود, انہوں نے مائیگریشن جو ہے جو اس کا ریٹ ہے وہ 80% جو ہے کم ہوا ہے اور جو انگلش چینل جو سمندری راستے سے جان ہتھیلی پر رکھ کر مختلف ممالک کے لوگ جو تھے وہ یو کے داخل ہوتے تھے, فرانس کے ذریعے ڈوور پہ اور دیگر پورٹس پہ وہ آتے تھے. اور اب کافی سختی ہو گئی ہے. ایک تو یو کے نے دیر آئے درست آئے فرانس کے ساتھ 662 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ کیا, نئی بوٹس خریدی ہیں, نئے آفیسرز بھرتی کیے ہیں, دونوں طرف سے جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر سمندری حدود پر جو ہے وہ سختی کر دی گئی ہے. 24 گھنٹے اب وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ 19 سالہ نوجوان جو ہے سوڈانی نوجوان ہے جو 165 جو غیر قانونی تھے ان کو لے کر برطانیہ داخل ہو رہا تھا اور ربڑ کی کشتی کے اوپر, اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا, اس کو عدالت میں پیش کیا گیا کہ اس نے اپنی تو جان کی پرواہ کی نہیں ہے. اور باقی جو 165 افراد تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں, وہ ڈوب کے بیچارے دنیا فانی سے کوچ کر گئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب غیر قانونی افراد جو ہے ان کا راستہ جو ہے یو کے میں بند ہو چکا ہے, اور اب آج کی یہ 19 سالہ نوجوان کی آپ نے مثال دیکھے, ٹین ایجر جو کہا جا رہا ہے لیکن 19 سال اس کی عمر ہے. تو کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو بارڈرز ہیں وہ مزید سخت ہو گئے ہیں؟ جی وعلیکم السلام وسیم, تھینک یو آپ نے مجھے مدعو کیا اس انتہائی سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے. جی بالکل, اس 19 سالہ نوجوان نے تو بالکل ایک ہسٹری کمال بنا کر دی ہے, کمال کر ایک کمال کر دیا دیا ہے کہ ربڑ کی اس کشتی نے پر 10 بندے بالکل سوار ہو جائے تو وہ ڈولتی ہے. وہ 165 جی افراد جو بالکل ہے وہ لیکن بڑی تھی, اس وجہ سے شاید بچ وسیم, گئے. یہ 13 میٹر لمبی ایک کشتی تھی جو جی, ربڑ کی بنی ہوئی تھی, اس کے اوپر 165 لوگوں کو سوار کیا اس نے, انبلیویبل انبلیویبل. اور وچ از انبلیویبل. یہ تقریباً اس کا سائز ایک بس کے تقریباً سائز کے مطابق بنتا ہے. اچھا, تو یہ اس کا اتنا بڑا ایکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ جو فرانس کے ساتھ برطانیہ نے معاہدہ کیا ہے اس کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے. جو کوسٹ گارڈ ہے وہاں پر موجود اور ڈوور کی جو سیکیورٹی کی جو وہاں پر انتظامات کیے ہیں اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بارڈر فورس کے لیے بھی. تو یہاں پر اگین ہمارا کوشچن ہیومن رائٹس ہے. یہاں پر ہم ان لوگوں کی جو بات کریں گے, یہاں پر جو لوگ 165 وہ برطانیہ کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے, ان کی جانوں کو خطرے میں, ان کو کیا ایسی ضرورت تھی کہ وہ جی اتنا بڑا رسک لیں گے. تو کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف برطانیہ بلکہ دیگر ممالک کے اندر کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, جب تک کہ وہ کوئی اللیگلی طور پہ کسی بارڈر کو کراس نہ کرے. یہاں پر کوئی ایسا میکانزم اویلیبل نہیں ہے کہ لوگ ایک کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹری میں سیفلی آ سکیں. تو یہاں پر برطانیہ کی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے بارڈرز کو کراس کر کے جو ایسے لوگ آتے ہیں, جو مہاجرین ہیں, جو یہاں پر ریفیوج لینے آتے ہیں, تو ان کے لیے کیا میکانزم ڈیولپ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت سارے پرپوزل, بہت ساری چینجز, بہت ساری جو ریفارمز جو ہیں وہ ان کی پائپ لائن کے اندر ہیں. یہ ان کے اوپر بحث کر رہے ہیں, ان کے اوپر بڑا ڈیپلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہ بڑا سادہ جو کوشچن یہ ہے کہ
یہ جو ان اس انٹرول میں، اس جو ٹائم پیریڈ کے اندر ایسی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا؟ ایسے میجرز ان کو فوری بنیادوں پر لینی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو سیف بنایا جا سکے، اور یہ جو برطانیہ اور فرانس نے جو پیکٹ کیا ہے، جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت کوئی ایسا ارجنٹ میکانزم ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ایسی جو موومنٹ ہے اس کو کم کیا جا دیکھیں سکے۔ اس میں ایک تو اور راز ایٹ دا صاحب سیم ٹائم، غیر جی جی غیر قانونی ایٹ دا سیم افراد ٹائم، جی 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 بولیں۔ غیر قانونی افراد جو ہے یہ واقعی ایک قانونی جرم ہے کہ ان کو آپ لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ ربڑ کی کشتی الٹ جاتی تو تقریباً 165 اور وہ سوار جو تھے 166 لوگوں کی جان ہتھیلی پر تھی کہ دیکھ کر آپ بورڈ جو ہے انسان گھبرا جاتا ہے کہ ابھی یہ الٹ گئی، ابھی یہ الٹ گئی۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ابھی اتنے زیادہ انتظامات کے باوجود جو ہے لاسٹ جو ابھی پرائم منسٹر جس دن حلف لینا تھا اس دن بھی تقریباً 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بوٹس کے ذریعے ایلیگلی وہاں پر پہنچے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس طرح آپ نے مائیگریشن پیکٹ کی بات کی یو کے کی اور فرانس کی، لیکن جو یورپین کنٹری ہے ان کو آلریڈی مائیگریشن پیکٹ ہو چکا ہے، اس میں یو کے نہیں ہے، یو کے کا صرف فرانس کے ساتھ ہے، لیکن اس میں 2-3 ملک ایسے تھے جنہوں نے اس پر نہیں کیے، لیکن آئرلینڈ اور یہ بڑے ممالک سب نے اس پر ایگری کیا تھا کہ کوئی بھی جو انلیگل بندہ ہے اس کو اس ملک میں جہاں سے ہے وہاں پہ واپس بھیجا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جس ملک سے ہے ادھر اس کو واپس بھیجا جائے گا، ان ملکوں میں بھی نہیں رکھا جائے گا۔ کسی ملک میں زیادہ آ جاتے ہیں تو دوسرا ملک جو ہے ان کو اپنے کیمپوں میں رکھے گا۔ اب جس طرح یونان میں جو بیسک جہاں سے سفر یورپ کا شروع ہوتا ہے، وہ پہلے لوگ وہاں پر آتے تھے ترکی کے راستے، اب یونان کی حکومت نے اس راستے کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے، کوئی ایک بندہ بھی ابھی تک وہاں سے نہیں آیا۔ اب لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، لاسٹ ویک بھی میرے پاس جو اطلاعات آئی تھی وہ لیبیا کے راستے سے آ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی کافی مواد آپ کے سامنے ہوئی تھی، پاکستانی بھی اور دیگر ملکوں کے لوگ۔ اب لیبیا کے راستے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یونان میں داخل ہوتے ہی پکڑے جاتے ہیں۔ اب جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ڈیٹینشن سینٹر وہاں پہ کیمپس بنائے گئے ہیں، بڑی مشکل زندگی ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود رسک لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں کیا ان کے سرکمسٹانسز ہو گئے، وہ آ رہے ہیں۔ لیکن اب یو کے اندر آپ دیکھیں 165 لوگ غیر قانونی تارکین وطن داخل ہونے کی کوشش کی، ایون اب تو یہاں ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اب جہاں پہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس پہ میں آپ سے ایک سوال، خبر آج سامنے آئی ہے کہ غزہ اور فلسطین سے جو فیملی سائلم پہ یہاں پہ آ رہی تھیں ان کو بہت زیادہ جو ہے متعلقہ ادارہ ہوم آفس یا دیگر جو ادارے ہیں ان سے شکایات کا سامنا ہے۔ آج میڈیا پہ یہ ساری خبریں پبلش ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اب ہیومن رائٹس کو دیکھیں پاس کے اندر اور موجودہ حالات کے اندر تو کافی آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 8 کے ہوتے ہوئے انسانی حقوق کا لمبردار ملک برطانیہ اب ایسی پالیسیز بنانے پر مجبور ہو گیا ہے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل وسیم، آپ کی جتنی باتیں آپ نے کوشچن میں ریز کی، آپ کے کنسرنز بھی ہیں اس کے اندر بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں بھی تھیں اس کے اندر، نو ڈاؤٹ جو دیگر ممالک ہیں اپنے وہ میجرز لے رہے ہیں، ان کو ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات صرف ٹائٹن کرنا نہیں ہے، یہ ون سائڈ آف دی جو ایشو ہے، وہ دا ادر سائڈ آف دی ایشو یہ ہے کہ جو وہ لوگ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دیگر ممالک میں کراس بارڈر ایک دوسرے کے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تو ان کے لیے میجرز کیا ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی کوشچن ہے پوری دنیا کو جس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، ہیومن رائٹس کے اندر پرائیویٹ لائف تھی، فیملی لائف تھی، اور میڈیکل گراؤنڈز تھے جو میجر پوائنٹس تھے۔ اس کو کٹ ڈاؤن کر کے جو برطانوی حکومت ہے، جو ریسنٹ ریفارمز کر رہی ہے اسپیشلی اسائلم سیکرز کے لیے کر رہی ہے، تو یہ بالکل ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے۔ اس پہ ہم ٹائم اینڈ اگین ہم بات کر چکے ہیں، اس کے اوپر بالکل یہ ٹالریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کسی ملک کے اندر ہیومن رائٹس کے
چیمپئن ہوتے ہوئے وہاں پر اس طرح کی جو ریفارمز لے کے آئے ہیں جو بالکل اینٹی ہیومن رائٹس ہو. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں برطانوی حکومت کو ریویو کرنا ہے، جیسے پرائم منسٹر نے ایک اچھا انیشیٹو کیئر ورکر کی سائٹ کے اوپر لیا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں اوور آل ہیومن رائٹس کے اوپر ان کو کھل کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے عوام جو انسانیت کے لیے، تاکہ کوئی ایسے ایلیمنٹس کیسے میجرز ان پلیس کر سکیں جس سے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے. ایک طرف دنیا کے اندر جنگیں ہیں اور دنیا کے اندر معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، جنگوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھر بار اپنی پراپرٹی اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالتے ہوئے وہ بارڈر کراس کر کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں. جب وہاں پر ان کے ساتھ ان ہیومن سلوک ہوتا ہے تو یہ بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے، مہاجرین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پالیسیاں بنانے کی بجائے ان کو زیادہ تنگ اور زیادہ تنگ نظر پالیسیاں بنانے کے عمل کو بالکل میرا خیال ہے مذمت کرنی چاہیے. اس کے اندر یو این او کو اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے، یورپی یونین کو میں سمجھتا ہوں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یورپی یونین سے اگر برطانیہ ایگزٹ کر چکا ہے، لیکن یورپی یونین کو اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے برطانیہ کے اندر ہیومن رائٹس کے اندر جو چینجز پرپوز کی جا رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے. یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی بہت شکریہ رانا ضیاء اسلم صاحب. ہم نے آج یہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے غیر قانونی طور پر، جو امیگریشن تو نارملی ہوتی ہے لیکن جو غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے تھے، اس میں آلریڈی پرائم منسٹر کہہ چکے تھے کہ 42% سے 40% تک جو لوگ سمندری راستے سے داخل ہوتے تھے ان کو روک لیا گیا ہے. اور مزید جو معاہدہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اب آسانی سے یو کے میں داخلہ ہونا جو ہے ان کا ممکن نہیں ہے. یقیناً بہت سارے سوالات ہیں اور موجودہ حکومت میں چیلنجز بھی ہیں. اپوزیشن سر پہ کھڑی ہے، ریفارم سر پہ کھڑی ہے، ریسٹور برٹن سر پہ کھڑی ہے، کنزرویٹو پارٹی سر پہ کھڑی ہے امیگریشن کو لے کر. اور موجودہ وزیر اعظم کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیگریشن ان کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن شبانہ محمود کو لا کر وہ فیوچر میں کافی جو یو کے کی امیگریشن پالیسی ہوگی، مین ان کا مقصد یہی ہے کہ نمبرز کو کم کیا جائے تاکہ یو کے اندر جو اس وقت امیگریشن کو لے کر اپوزیشن جو ہے وہ ان کا لتاڑا کر رہی ہے اور ہر آئے روز جو ہے مظاہرے کیے جاتے ہیں اور فار رائٹس گروپ جو ہے نکل کر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم یقیناً عوام دوست ہے اور گریٹر مانچسٹر سے ان کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امیگرینٹس کے ساتھ اسپیشلی ویری کلوزلی وہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہوں، ادارے ہوں، سیاست ہو، میئرز ہوں، ان میں امیگرینٹس چھائے ہوئے ہیں. تو یقیناً جو لوگ چھائے ہوئے ہیں وہ قانونی طور پر یہاں اس ملکوں میں آئے، محنت کی اور وہ چھا گئے ہیں. اور غیر قانونی جو لوگ ہیں یقیناً اس کے خلاف جو حکومت کی پالیسی ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے. تبھی جا کر جو ہے 2029 کے جو الیکشن ہیں ان میں موجودہ حکومت کی ساکھ جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے گی، کیونکہ امیگریشن جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوگا. تو بہت شکریہ سر آپ کا. ہم نے آج کے پروگرام میں اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی ہے، اور یقیناً جو ہے یہ بہت بڑا رسک تھا جو سوڈانی نوجوان نے لیا اور 165 افراد کو یہاں پر لے کر آیا. اور اس کے پیچھے جو اسمگلرز دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی ڈیپلی کارروائیاں ہو رہی ہیں مزید، چونکہ یہ لوگ جو آئے ہیں 165 مفت نہیں آئے، یہ اپنی جمع پونجی لٹا کر آتے ہیں، تو اپنی جان ہتھیلی رکھ کے آتے ہیں. تو یقیناً ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو یہاں تک لایا ہے. تو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.